बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन एक इंतहाई अहम मामला जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता है उस पर भी बात करनी है। और TTP ने पिछले दिनों एक नया इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के 2 डिवीज़न्स को TTP ने 7 सूबों में तकसीम किया था और इन 7 सूबों के लिए शेडो गवर्नर्स का इन्होंने ऐलान किया था, शेडो काबीना बनाई थी। और इस तंजीमी ढांचे का मकसद ज़ाहिर है कि यही है कि तंजीम के अंदर लोगों को फ़ाल बनाया जाए और उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो एक शेडो गवर्नर खैबर सूबे के लिए, यानी उनके मुताबिक सूबा खैबर के लिए जो गवर्नर मुकर्रर किया गया था कारी इस्माइल को, पाकिस्तानी फ़ौज ने इस कमांडर को मारने का दावा किया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी और कुरम के मामले पर भी थोड़ी बहुत आपको अपडेट देनी है। अफ़गानिस्तान का मामला ये है कि यहाँ पर एक तो डॉलर जो है वो दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है अफ़गानी करेंसी के मुकाबले में। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने नई नई पाबंदियाँ जो है लगाने का ऐलान किया है, इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से पनाहगज़ीनों के लिए जो पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया है। दूसरा जो इन्होंने आलमी इमदाद बंद करने का, आर्ज़ी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है, उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में भी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, जो अमरीकी इमदाद से चलने वाले इदारे हैं, उनका काम मुतासिर होगा। तो ये वो सारे इक़दामात हैं और हालिया जो बयानात हैं या जो इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बयानात थे, तो उस हवाले से भी खासी तशवीश पाई जाती है। और ख़ासकर वो अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो अमेरिका मुंतकिल होना चाहते थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे थे कि उनके केसेस तैयार थे, यानी 1600 अफ़गान शहरी ऐसे थे कि सिर्फ़ इस बात की देर थी कि जहाज़ में ये बैठें और ये अमेरिका उतरें। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी चीज़ें मनसूख कर दी। अब जिन अफ़गान शहरियों के वीज़ों की मियाद पूरी हो चुकी है या पूरी हो रही है, वो शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि उनके वीज़ों की मियाद जो है ये बढ़ाई जाए। कल की वीडियो में मैंने तफसील आपको बताई थी कि अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए, ख़ुसूसन लड़कों के लिए जो 4500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था, उसके लिए बाकायदा तौर पर टेस्ट का इनेकाद हुआ है क्वेटा में और पेशावर के जो मराकज़ की तस्वीर हैं ये भी जारी की गई हैं। और अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ख़ान ने बताया है कि ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है और जिससे अफ़गान लड़कियां जो हैं ये ख़ास तौर पर इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। और अल्लामा इकबाल जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इससे ये स्टूडेंट्स इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब ये टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू का अमल होगा और ये यकीन दहानी कराई गई है कि ये अमल जो है ये शफाफ रखा जाएगा। ये मुल्क बदरी का जिन अफ़गान शहरियों को खौफ है जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, वो ज़ाहिर है कि अब सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ये ऐसे अफ़गान हैं कि जब तालिबान दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए थे तो ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। इनमें से बहुत सारे अफ़गानों के केसेस तैयार थे। अब वो अफ़गानिस्तान वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया में एक ख़बर गर्दिश करती रही मोहसिन दावड़ के हवाले से। नेशनल जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसके सरबराह हैं। ये किसी ज़माने में PTM का भी हिस्सा हुआ करते थे। साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। और ये कहा गया मोहसिन दावड़ के हवाले से कि पाकिस्तानी हुकाम ने उन्हें बताया है कि अफ़गान तालिबान उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है कि उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने मुझे मारने के लिए किसी को $5 लाख दिए हैं। अब ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और उन्होंने ये नहीं बताया कि किस पाकिस्तानी एहलकार ने या इदारे ने उनको ये तंबीह दी है और ये बताया है कि जी आप जो है एहतियात करें, ये इस तरह का काम हो सकता है। पाकिस्तानी हुकाम ने अलबत्ता इस ख़बर के हवाले से कोई रद्द अमल नहीं दिया। जो शेडो गवर्नर मारा गया है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से, उसका नाम अज़ीज़ुर रहमान बताया गया है उर्फ़ कारी इस्माइल, और एक दूसरा उसका जो साथी है मुखलिस
وہ بھی مارا گیا ہے، اور ٹی ٹی پی کے ذرائع نے بھی اپنے کچھ کمانڈروں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن جو ہے ضلع خیبر کے علاقے باغ میں کیا گیا۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ اس میں 4 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے، اور ان سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ خیبر میں وادی تیراہ کو آپ دیکھیں، باقی جو علاقے ہیں خصوصاً وہ علاقے جو افغانستان کی سرحد کے بہت قریب ہیں، یہاں پہ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور یہاں پہ ملیٹنٹس کی اچھی خاصی موجودگی ہے۔ اور یہاں پر ہی میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ حافظ گل بہادر گروپ اور لشکر اسلام کا جو گروپ ہے انہوں نے اتحاد کیا ہے۔ اب یہ اتحاد جو ہے یہ ٹی ٹی پی سے باہر کا اتحاد ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کے اندر ان دونوں تنظیموں کا جنہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صابن کی چکی کے اوپر کڑے ہیں۔ یہ پہلے 2 ٹانگوں پہ کڑے تھے، اب وہ 1 ٹانگ سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور صوبائی صدارت ان سے لے لی گئی ہے۔ اب علی امین گنڈاپور صرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مضبوط عہدہ ان کے پاس ہے، لیکن اندر کی خبریں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اندر کی خبریں یہ ہیں کہ مردان سے ایک شخصیت کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے ضمنی الیکشن کرایا جا سکتا ہے۔ طارق آریانی ایم پی اے ہیں مردان سے تحریک انصاف کے، اور یہ ناقد رہے ہیں اپنی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے۔ ان کو اشارے دیے گئے ہیں کہ آپ کی نشست جو ہے اس پر عاطف خان کو ضمنی الیکشن لڑایا جا سکتا ہے۔ عاطف خان ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ عاطف خان کے بڑے زیادہ پنگے رہے ہیں پرویز خٹک کے ساتھ بھی، ان کے بہت زیادہ اختلافات رہے ہیں محمود خان کے ساتھ بھی، اور محمود خان جب وزیر اعلیٰ تھے تو 3 وزراء کو انہوں نے برطرف کیا تھا، عاطف خان، شہرام ترکئی اور شکیل خان ملاکنڈ سے۔ یہ پھر بعد میں واپس آ گئے تھے۔ اب جنید اکبر جو ہیں یہ صوبائی صدر بنائے گئے ہیں عمران خان کی طرف سے۔ جنید اکبر وہ شخص ہیں کہ جب احتساب کمیٹی یا مانیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی تھی عمران خان کی طرف سے تو اس میں ابتدائی طور پر جنید اکبر کا بھی نام تھا۔ علی امین گنڈاپور نے اس نام کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور یہ نام بعد میں پھر اس کمیٹی سے نکال لیا گیا۔ کرپشن کے الزامات لگاتے رہے ہیں جنید اکبر، شکیل خان اور عاطف خان۔ شکیل خان علی امین گنڈاپور کی کابینہ کا حصہ تھے، یہ برطرف کیے گئے تھے معاف کیجیے گا، اور ان کا شکیل احمد خان کا یہ الزام تھا کہ بہت ساری جو کرپشن ہو رہی ہے وہ علی امین گنڈاپور کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے، اور یہ بہت ساری رپورٹس، یہ بہت ساری باتیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو بتائی بھی تھیں۔ یہ بڑی دھماکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس پشاور پریس کلب میں کرنے والے تھے، لیکن عین موقع پر بیرسٹر سیف بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے، تو اس طریقے سے پریس کانفرنس شکیل احمد خان نے نہیں کی، وہ انکشافات نہیں کیے کہ جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں وہ اسمبلی فلور پر بتائیں گے، اس کے بعد بھی وہ متعدد مرتبہ خیبر پختونخوا اسمبلی آئے، یہاں پر انہوں نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ اب یہ وار سمجھا جا رہا ہے اصل میں عاطف خان کا علی امین گنڈاپور کے خلاف۔ عاطف خان پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر تھے۔ علی امین نے بطور صوبائی صدر عاطف خان کو برطرف کیا تھا، ان کی جگہ ارباب عاصم خان کو جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، سابق ضلع ناظم ہیں، ان کو علی امین گنڈاپور نے پشاور ریجن کا صدر مقرر کیا تھا، اور عاصم خان کی جگہ انہوں نے عرفان سلیم کو ضلع پشاور کا صدر مقرر کیا تھا۔ اب یہ پارٹی کے جو معاملات ہیں جنید اکبر کے پاس آ گئے ہیں۔ جنید اکبر اور علی امین گنڈاپور کی آپس میں نہیں لگتی، کارکن تذبذب کا شکار ہیں، کس طرف جائیں کس طرف دیکھیں۔ پارٹی کے معاملات تو ظاہر ہے کہ متاثر ہوں گے، پارٹی کی تنظیم نو جو کی جانی ہے، پارٹی کو منظم کیا جانا ہے، اور یہ کچھ دن قبل ہو رہا ہے کہ جب 8 فروری کی تاریخ آ رہی ہے، 1 سال پورا ہو رہا ہے، اور پورے ملک میں تحریک انصاف جو ہے احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اب پنجاب میں بھی تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو پارٹی کے اندر جو قیادت، جو قائدین اڈیالہ جیل سے باہر ہیں، ان کے آپس میں اختلافات کی باتیں تو چلتی رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے اندر کے جو معاملات ہیں یا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کے جو معاملات ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسے ایم پی ایز موجود ہیں کہ جو صوبائی کابینہ میں حصہ چاہتے تھے، ان کو نہ وزیر بنایا گیا، نہ مشیر بنایا گیا، نہ ان کو معاون خصوصی بنایا گیا، تو اس حوالے سے ناراضی موجود ہے۔ اور جو روایتی سٹائل ہے علی امین گنڈاپور کا، اس حوالے سے بھی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی، پارٹی کے کارکنوں کو بھی، اور پارلیمانی پارٹی یعنی کچھ وزراء کو بھی، کابینہ ارکان کو بھی، اور ایم پی ایس کو بھی شکایات ہیں۔ تو جس طریقے سے علی امین گنڈاپور 1-2-3 مرتبہ اسلام آباد گئے، وہاں کارکنوں کو چھوڑ کر وہ وہاں پہ غائب ہو جاتے تھے، یہاں پشاور میں نمودار ہو جاتے تھے، 12 اضلاع کا چکر لگانے کے بعد یہ پشاور پہنچتے تھے، تو اس حوالے سے بھی ان پر خاصے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ جی وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے ہیں۔
اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ان کے قریبی روابط، ان کی ملاقاتیں، اور پھر وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ان کے قریبی روابط، 2-3 مرتبہ ان کی کال پر محسن نقوی کا پشاور آنا، ان دونوں کا ایک ساتھ بیٹھنا، ان کا ایک دوسرے کا شاندار طریقے سے مصافحہ کرنا، گلے ملنا، استقبال علی امین گنڈاپور کی طرف سے کیا جانا، تو اس پر سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں ہوتی تھیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر کے کچھ قوتوں کو یہ بڑا واضح میسج دیا ہے کہ جی اختیار جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر میرے پاس ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان سے عمران خان کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے جیل کے اندر۔ اب عاطف خان کی یہ بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے اس تبدیلی کو۔ کیسے آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں ہوں گی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال علی امین گنڈاپور اور ان کی حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے۔ ابھی سے جو ہے کچھ لوگوں نے تیاری پکڑ لی ہے، لابنگ کا سلسلہ، رابطوں کا سلسلہ، اور جس طریقے سے جو متعدد بڑے رہنما ہیں تحریک انصاف کے، وہ بھی علی امین گنڈاپور سے ناراضی کا اظہار کرتے رہے ہیں، دبے الفاظ میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ بار بار پھر یہ رہنما کہتے بھی تھے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں یہ انتخاب ہیں عمران خان کا، اور عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ اب عمران خان کا فیصلہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صوبائی صدر نہیں رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ وہ کب تک رہتے ہیں، کیا وہ اپنی سیٹ بچا پاتے ہیں یا نہیں، اور اگر اس قسم کی بھی تبدیلی اگر تحریک انصاف کی طرف سے کی جاتی ہے تو پھر اس کا کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا یا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بھی آنے والے دنوں پر اس چیز کا انحصار ہے۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ عمران خان مزید کیا فیصلے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔